السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، حضرت جی مولانا صاحب کے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں بیان۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال الله سبحانه وتعالى: لنبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آخيته يحول ثم يرجع إلى آخيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگ عزیزو، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جو احکام دیے ہیں، وہ احکام ان کے جسمانی تقاضوں اور ان کی طبیعتوں کی چاہتوں کے خلاف دیے ہیں کہ اگر چاہت کو قربان کرو حکم پر تو تمہارے لیے یہ وعدے ہیں، اور اگر چاہت کو پورا کرو حکم کے خلاف تو پھر تمہارے لیے یہ وعدے نہیں بلکہ ان وعدوں کے بدلے میں وعیدے ہیں. ان وعدوں کے بدلے میں وعیدے ہیں. اگر چاہت کے خلاف حکم پورا کر دو تو تمہارے لیے وعدے ہیں، اور اگر چاہت کے لیے حکم قربان کر دو، حکم کو توڑ دو، تو وہ تمہارے لیے وعدے نہیں بلکہ وعیدے ہیں. وعد اور وعیدوں کا یقین جب تک دل میں نہ ہو اس وقت تک آدمی حکم کی عمل کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا. اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکام دیے ہیں وہ سارے احکام سبھی حق کے خلاف دیے ہیں. بھوک کا تقاضا رکھا، روزہ فرض کر دیا. پیاس کا تقاضا رکھا، روزہ فرض کر دیا. نیند کا تقاضا رکھا، نماز فرض کر دی. مال کا تقاضا رکھا، زکوٰۃ فرض کر دی. شہوت کا تقاضا رکھا، زنا حرام کر دیا. کمانے کا تقاضا رکھا، سود حرام کر دیا. کوئی بھی حاجت، کوئی ضرورت، کوئی مقصد، دنیا کا کوئی سبب اٹھا کے دیکھ لو، وہ سارے اسباب، سارے احکام، سارے اعمال، سارے فرائض سب کے سب انسان کی فطرت اور چاہت اور ضرورت کے خلاف ہوں گے. سب کو ضرورت کے خلاف ہوں گے. مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی قدرت سے تمہارے اندر جو تقاضے پیدا کیے ہیں، تم ان تقاضوں کو ہمارے حکم کے لیے، ان تقاضوں کو قربان کرو ہمارے حکم کے لیے. انسان کسی عمل کو دیکھ کر اگر یہ کہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ایسا کوئی حکم دیا ہی نہیں جس کے پورا کرنے کے بندوں میں طاقت نہ رکھی ہو. پورا کرنے کے بندوں میں طاقت نہ رکھی ہو، ایسا اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا. سارے احکام جتنے بھی بندے کو دیے ہیں ان سارے حکموں کے لیے اپنی حاجت کو، اپنی خواہش کو دبانے کی اللہ نے طاقت دی ہے. اللہ نے اس کی طاقت دی ہے. تو میں نے عرض کیا
یہ سارے احکام اللہ کی طرف سے انسان کی چاہت اور طبیعت کے خلاف دیے گئے ہیں، انسان کی چاہت اور طبیعت کے خلاف دیے گئے ہیں۔ جس طرح جسم کے اپنے تقاضے ہیں، جس طرح جسم کے اپنے تقاضے ہیں، کھانے کے، پینے کے، سونے کے، شہوت کے، بالکل اس کے مقابلے میں روح کے بھی اپنے تقاضے ہیں۔ انسان جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے، انسان جسم اور روح کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ جتنے انسان کے جسم کے اندر ایک بعد میں روح ہے، ایک بعد میں روح ہے، ایک عضو میں روح ہے، اس طرح سارے اعضاء میں روح بکھری ہوئی ہے، اس طرح سارے اعضاء میں روح بکھری ہوئی ہے، کوئی عضو روح سے خالی نہیں ہے، کوئی عضو روح سے خالی نہیں ہے۔ میری بات توجہ سننا، اگر یہ صرف آنکھ کی پلک ہلا دے، اگر صرف آنکھ کی پلک ہلا دے، اگر انسان صرف آنکھ کی پلک ہلا دے، اس سے بھی ایک کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے۔ میری بات بہت دھیان سے سننی پڑے گی۔ اگر ایک آنکھ کی پلک ایسے ہلا دے، اس سے بھی غیبت کا گناہ ہو جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بھوکا رہے، پیاسا رہے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، آپ کی وفات کی بیماری شروع ہو گئی تھی، آپ کی بیویاں ازواج مطہرات وہ سب آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، سب آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت صفیہ نے یہ کہا کہ جو بیماری آپ کو ہے آپ کو نہ ہوتی مجھے ہو جاتی، آپ کو نہ ہوتی مجھے ہو جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ صفیہ کہہ رہی ہے آپ کی بیوی کہ یہ بیماری آپ کو نہ ہوتی مجھے ہو جاتی۔ محبت کا اظہار کیا حضرت صفیہ نے، باقی بیویوں نے ایک دوسرے کی طرف صرف پلک سے اشارہ کیا۔ سنا رہی بات میں جو بات میں نے کہی ہے کہ انسان کے پورے بدن میں جسے روح بکھری ہوئی ہے، کوئی روح کوئی بات بھی روح سے خالی نہیں ہے۔ اسی طرح اس روح کے ساتھ ساتھ پورے بدن کے ہر جز کے ساتھ حکم لگا ہوا ہے، ہر جز کے ساتھ حکم لگا ہوا، ہر عضو کے ساتھ حکم لگا ہوا ہے۔ ازواج مطہرات نے ایک دوسرے کی طرف ہلکا سا اشارہ پلک سے کر دیا۔ آپ نے فرمایا اپنی بیویوں سے کہ تم کلی کرو، سب کلی کرو، سب کلی کرو۔ یا رسول اللہ کس چیز سے کلی کریں؟ ہم نے تو کچھ کھایا نہیں، آپ کی اس بیماری میں، آپ کی اس حالت میں چیزیں کھانے کے ہوش ہیں، ہم نے تو کچھ کھایا نہیں، ہم کلی کس چیز سے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے صفیہ کی غیبت کی ہے، تم نے صفیہ کی غیبت کی ہے۔ جو بات تم زبان سے کہنا چاہتی تھی کہ صفیہ اپنی بات میں جھوٹی ہے، صفیہ اپنی بات میں جھوٹی ہے، جو بات تم زبان سے کہنا چاہتی تھی کہ صفیہ اپنی بات میں جھوٹی ہے، وہ بات تم نے آپس میں آنکھ کے اشارے سے کر دی۔ تم نے وہ غیبت کی ہے جو غیبت زبان سے کی جاتی ہے، لہذا کلی کرو۔ یہ نہ کہا کہ آنکھ دھو لو، یہ نہ کہا کہ آنکھ دھو لو۔ میری بات دھیان سے سننا، انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ آپس میں جس طرح جڑے ہوئے ہیں، وہ آپس میں جس طرح جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح اللہ کے تمام احکام بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ایک حکم سے دوسرے حکم کو مدد ملتی ہے،
ایک حکم سے دوسرے حکم کو مدد ملتی ہے. اگر شخص یہ سوچے کہ نماز پڑھتے ہیں روزہ نہیں رکھتے، نماز مستقل فریضہ بے شک ہے، روزہ مستقل فریضہ ہے، لیکن آپس میں ان سارے احکام کا آپس میں ایسا تعلق و رشتہ ہے کہ ایک حکم دوسرے حکم کے لیے معاون ہے. اسی طرح انسان کے اعضاء میں بھی ایک عضو دوسرے عضو کے لیے خیر کے کام معاون ہے. میں عرض کرتا ہوں، اگر کوئی شخص نامحرم سے نظر کو پھیر لے تو اللہ رب العزت اس کو ایسی عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ اس عبادت کی حلاوت، اس کا مٹھاس اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، جو دل میں محسوس کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نامحرم کی طرف نظر اٹھانا شیطان کے زہر میں بجھائے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہ نہیں کہ اگر نامحرم کو دیکھا تو صرف اس سے آنکھ گندی ہوئی، اس سے صرف آنکھ گندی ہوئی، نہیں، صرف آنکھ نہیں گندی ہوگی بلکہ زہریلے تیر سے سارا بدن متاثر ہوگا. حدیث میں سہم المسموم کہنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ آنکھ یہ ایک ایسا عضو ہے کہ اس سے سارے اعضاء متاثر ہوں گے، اس کے گناہ سے سارے اعضاء متاثر ہوں گے، اس کے ایک عمل کے گناہ سے سارے اعضاء متاثر ہوں گے. اگر کسی کو زہریلا تیر لگے تو اس کے زہر کا اثر پورے بدن پر ہوگا. اگر زہریلا نہیں ہے تو جہاں زخم آئے گا وہاں وہ حصہ متاثر ہوگا. حضرت فرمایا سہم المسموم، زہر سے بجھایا ہوا تیر، یہ شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے جو زہر میں بجھایا ہوا ہے. تو اسی طرح جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے احکام جس طرح ایک دوسرے کے لیے معاون ہیں، اگر ان احکام کو پورا کیا جائے، اسی طرح ان احکام کو توڑا جائے تو یہ احکام ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ بھی ہیں. اگر فرائض میں سے ایک فریضے میں غفلت ہوگی تو باقی فرائض بھی متاثر ہوں گے، میں نے مثال دے کر یہ سمجھانا چاہا، جس طرح انسان کے سارے بدن کے اعضاء آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اس طرح اللہ کے تمام احکام بھی انسان کے اعضاء کے مجموعے کی طرح احکام کا بھی مجموعہ ہے. ایک روزہ ہی ہے، اس کو غور کر لو کہ اگر روزے میں ہم یہ خیال کریں کہ کھانا پینا نہیں ہے، بیوی سے ملنا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے روزے میں صرف پیٹ کا خیال کیا، روزے میں صرف پیٹ کا خیال کیا، زبان کا خیال نہ کیا، آنکھ کا خیال نہ کیا، کان کی آواز سننے کا خیال نہ کیا، تو روزہ بگڑے گا، کیونکہ تیرا روزہ صرف پیٹ سے متعلق نہیں ہے، تیرا جس طرح پورا بدن ایک مجموعہ ہے، سارے بدن کے تمام اعضاء کو روزے پر لاؤ، جس طرح بدن کے تمام اعضاء کو نماز میں استعمال کرتے ہو، آنکھ کو پابند کرو نماز میں کہ یہاں کے علاوہ کہیں نہ دیکھیں، زبان کو پابند کرو کہ ذکر اور قرآن کے علاوہ کچھ نہ کہے، اعضاء کو پابند کرو، کون سا عضو نماز میں کہاں رہے. جس طرح نماز میں پورے بدن کے استعمال کا نام نماز ہے، اس طرح روزے میں
پورے بدن کے استعمال کا نام روزہ ہے. میں یاد کرنا چاہتا ہوں پورے بدن کے استعمال کا نام روزہ ہے. ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس انسان کے جسم کے اعضاء کا جو مجموعہ ہے اس میں ایک چھوٹا سا عضو اگر غلط استعمال ہو تو اس کا باقی اعضاء پر کیا اثر پڑے گا. باقی اعضاء پر کیا اثر پڑے گا اس کو میں سمجھانا چاہتا تھا. یا صفیہ نے جب آنکھ سے اشارہ کیا ایک دوسرے کی طرف تو آپ نے فرمایا تم سب کلی کرو کیونکہ تم نے صفیہ کی زبان سے غیبت کی ہے. جو بات تم زبان سے کہنا چاہتی تھی کہ صفیہ جھوٹی ہے وہ بات تم نے آنکھ کے اشارے سے کر لی آپس میں، تو تم نے صفیہ کی غیبت کی ہے. ایک روایت میں فرمایا الفظی 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 الفظی، جلدی تھوک جلدی تھوک جلدی جلدی تھوک، تیرے تھوک میں گوشت نکلے گا، تیرے تھوک میں گوشت نکلے گا. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گناہوں پر وعیدیں، حکم میں بگڑنے پر جو وعیدیں بیان کی ہیں نا، وہ وعیدیں آپ نے خیالی اور مثالیں جو بیان کی ہیں وہ خیالی نہیں بلکہ حقیقی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا اپنے بھائی کا گوشت کھانا، ایسا جیسا کر کے لوگوں نے ان کو ایک خیالی مثالیں بنا دیا. کیا بنا دیا؟ ان کو بنا دیا خیالی مثالیں. یہ خیالی مثالیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھوایا، سارے مدینے والوں سے روزہ رکھوایا تاکہ 100% مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ روزے میں اگر ایک لفظ بھی غیبت کا زبان پر آ گیا تو روزہ ایسے ختم ہو گیا جیسے کوئی کھانا کھا کر روزہ توڑ دے. کیونکہ جب عمل کا اجر ختم ہو گیا تو پھر یہ فاقہ رہ گیا، روزہ نہیں رہا. کیونکہ اگر آدمی صرف پیٹ کو پابند کرے روزے میں، اگر انسان صرف پیٹ کو پابند کرے روزے میں تو یہ روزہ نہیں بلکہ فاقہ. سمجھے ہماری بات؟ اگر روزے دار صرف پیٹ کو پابند کرے روزے میں تو یہ فاقہ ہے، روزہ نہیں. ہماری بات صحیح میں آ رہی یا نہیں آ رہی؟ اگر صرف پیٹ کو پابند کرے کہ مجھے کھانا پینا نہیں ہے تو صرف پیٹ کو پابند کرنا روزے میں یہ فاقہ ہے، روزہ نہیں ہے. یہ فاقہ ہے، روزہ نہیں. یہ فاقہ ہے، روزہ نہیں ہے. کیونکہ میں نے عرض کیا روزے کا حکم پورے بدن کے لیے ہے. روزے کا حکم پورے بدن کے لیے ہے. جس طرح نماز ایک حکم ہے مگر سارے اعضاء سے متعلق ہے. نماز ایک حکم ہے مگر سارے اعضاء سے متعلق ہے. نماز ایک حکم ہے مگر سارے اعضاء سے متعلق ہے. اس طرح روزہ بھی ایک حکم ہے مگر وہ سارے اعضاء سے متعلق ہے. اگر ہم باتیں کر رہے ہیں آپس میں، اگر ہم خیال کریں کہ کھانے پینے سے باز رہنا روزہ ہے تو پھر یہ پیٹ کا روزہ ہوا، باقی اعضاء کا روزہ نہیں ہوا. اس کو فاقہ کہا جائے گا، روزہ نہیں کہا جائے گا. اسی لیے فرمایا رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر. عجیب حدیث ہے. رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه
الا السحر، بہت سے ایسے روزے دار ہیں کہ ان کے روزے کی حیثیت اللہ کے نزدیک فاقے سے کم نہیں ہے، فاقہ ہے، ان کا روزہ فاقے سے زیادہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں آپ کا علاج ہوا ہے، آپ 24 گھنٹے تک کچھ نہیں کھائیں گے، پیٹ کے آپریشن ہوتے ہیں نا لوگوں کے، جب آپ کو 24 گھنٹے کچھ نہیں کھانا، بالکل نہیں کھائیں گے، تو کیا فرق ہوا؟ ڈاکٹر اگر ایک مریض کو 24 گھنٹے کھانے سے روک دے، 12-13 گھنٹے کھانے سے روک دے، ادھر ہم 12-13 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں، یہ کھانا نہیں ہے۔ انسان کے بدن کے جتنے بھی اعضاء ہیں، ان سارے اعضاء کی ہر چاہت کو روزے کے لیے قربان کرنا، یہ روزہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مدینے والوں سے روزہ رکھوایا، سب سے روزہ رکھوایا، اور یہ فرمایا میری اجازت کے بغیر کوئی افطار نہ کرے۔ ایک آتا تھا آپ کے سامنے، اجازت لیتا، آپ اجازت دیتے، وہ افطار کرتا۔ ایک نے آ کر کہا کہ 2 لڑکیاں ہیں، آپ کے پاس آنے سے شرما رہی ہیں اور صبح سے روزے سے ہیں، اس وقت حالت ان کی خراب ہے، اگر اور تاخیر ہوئی تو ایسا نہ ہو کہ وہ پیاس کی شدت سے جان دے دیں، مرنے والی ہیں بالکل، آپ اجازت دے دیجیے کہ وہ روزہ رکھیں، وہ افطار کر لیں۔ آپ نے فرمایا ان کو یہاں لے کر آؤ۔ کیا شرماتی ہیں آپ کے پاس آنے سے شرماتی ہیں، اور صحیح بات ہے کہ جو آدمی عمل کو بگاڑ لے گا وہ اللہ کے یہاں عمل پیش کرنے سے شرمائے گا۔ اس نے کہا آ کر کہ جی وہ تو آنے سے شرماتی ہیں، فرمایا نہیں، لے کر آؤ ان کو۔ روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے کہا کہ اس پیالے میں قے کرو، پیالے میں قے کرو۔ ایک نے قے کی تو اس کی قے میں انسان کا تازہ گوشت کچا، جبکہ سوائے درندے کے کچا گوشت انسان کوئی نہیں کھا سکتا، کچا گوشت انسان کا لحم عبیس روایت میں ہے، تازہ کچا گوشت وقع میں نکلا، پیالہ آدھا ہو گیا۔ دوسری جگہ تو بھی قے کر، اس نے بھی قے کی، پورا پیالہ ان کی قے سے تازے کچے گوشت سے بھر گیا، تازے کچے، سب صحابہ کو دکھلایا یہ دیکھو یہ کچا تازہ گوشت ہے، تاکہ آئندہ کو یہ نہ کہے کہ یہ تو ایک مثال کے طور پر سمجھانے کو کہہ دیا کہ انسان کا یہ مسلمان کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسا اس کا گوشت کھانا۔ نہیں، ہم تمہیں حقیقی طور پر، مشاہدے کے طور پر، یقین پر دکھلا دیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا، آنکھ سے اشارہ کیا حضرت صفیہ کی بات پر ازواج مطہرات نے، کتنی غیبت ہوتی ہے، کتنی غیبت ہوتی ہے صبح سے شام تک۔ شاید پوری دنیا میں کسی مخلوق، کسی جانور کا گوشت اتنا نہیں کھایا جاتا جتنا مسلمان کا گوشت کھاتا ہے۔ یہاں بکرے کا، بھینس کا گوشت 1 کلو کھا لے، 2 کلو کھا لے، پیٹ بھر جاوے گا، لیکن غیبت کرنے والوں کو گھنٹے گزر جاتے ہیں غیبت میں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم حقیقی طور پر گوشت کھا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت دکھلا کر آنکھوں سے بتلا دیا۔ آپ نے فرمایا اگر میں قے نہ کراتا، اگر میں ان سے قے نہ کراتا اور قے میں ان کے پیٹ سے گوشت نہ نکلواتا تو جہنم کی آگ اس گوشت کو کھاتی، جہنم کی آگ اس گوشت کو کھاتی۔ ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا کہ قیام اور صیام یہ دونوں چیزیں، قیام اور صیام یہ دونوں چیزیں، رات کا یہ عبادت، دن بھر کا روزہ،
یہ دونوں چیزیں ایمان اور احتساب کے ساتھ ہیں. ایمان اور احتساب. اللہ اس پر کیا دینے والے ہیں؟ اللہ اس پر کیا دینے والے ہیں؟ سوچو، غور کرو. ایک شخص کا گھر تیار ہو جائے، ایک شخص گھر تیار ہو جائے، سارے کمرے، سارے گھر کا پورا نقشہ تیار ہو جائے، پورا ڈھانچہ تیار ہو جائے. اس کے بعد مزید 1 سال پورا اس گھر کے اندر اس گھر کو مزین کرنے میں 1 سال مزید لگے، 1 سال مزید 1 سال لگے. بتاؤ اس گھر میں داخل ہونے کا کتنا شوق ہوگا. ایک گھر آدمی تیار کرے، سارے در و دیوار تیار ہونے کے بعد پھر مزید 1 سال پورا اس کو سجانے میں، مزین کرنے میں، ڈیکوریشن میں 1 سال اور مزید خرچ کیا جائے. میرے دوستو جواب دے میری بات کا. کتنا شوق ہوگا اس گھر والے کو اس گھر میں جانے کا کہ تیار ہونے کے بعد مزید 1 سال ڈیکوریشن میں خرچ کیا گیا. یہ تو ہمارا حال ہے کہ ہم انسانوں سے کہیں کہ ایسا گھر تیار کرو، پھر 1 سال اس گھر کو مزین کرنے میں خرچ کرو. کتنا شوق ہوگا اس گھر کو دیکھنے کا. لیکن اللہ رب العزت 1 سال خود روزے دار کی جنت کو مزین کرنے میں صرف کرتے ہیں، جہاں اللہ تعالی کے ایک امر سے پر جھپکنے کے بقدر اتنی دیر میں ایک مومن کی جنت مزین ہو سکتی ہے. ایک مومن کی جنت کو ایک اشارے سے اللہ تعالیٰ سجا سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں. اور کتنا مزین کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایک پورا سال رمضان کے انتظار میں روزگار کے لیے جنت کو مزین کیا جاتا ہے. پورا سال. بتاؤ تو پھر رمضان میں کے داخل ہونے کا کتنا شوق ہونا چاہیے. 1 سال سے جس کام کے لیے کرنے والے کے لیے جنت کو مزین کیا جا رہا ہو، اس کا کتنا شوق ہونا چاہیے. اس کا کتنا شوق ہونا چاہیے کہ پورے سال جنت کو سجایا جاتا ہے. پورے سال رمضان کے انتظار میں اور رمضان کے روزگار کے استقبال میں ایک پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے. جب اپنے گھروں کو تیار کراتے ہیں، درمیان میں انتظار کرتے ہیں کب تیار ہوگا، کب سال پورا ہوگا، کب تیار ہو جائے گا. اللہ رب العزت جو ایک امر سے سارا کچھ مزین کر سکتے ہیں، وہ بھی 1 سال جنت کے کو مزین کرنے میں 1 سال جنت کو مزین کرتے ہیں. یہاں تک کہ روزے دار کی جنت کو مزین کیا جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ سارے وعدے ان کے لیے ہیں جو عمل کو اللہ کے سامنے سنوار کر پیش کریں. عمل کو سنوار کر پیش کریں. عمل کو سنوار کر پیش کریں. اس لیے فرمایا اللہ تمہیں آزمائیں گے. اللہ تمہیں آزمائیں گے. کیوں آزمائیں گے؟ دیکھنے کے لیے تمہیں اچھا عمل کس کا ہے. تمہیں اچھا عمل کس کا ہے. اللہ نے قرآن میں اکثر عملہ کہیں نہیں کہا. اللہ نے نہیں کہا اللہ دیکھنا چاہتا ہے تمہیں زیادہ عمل کون کرتا ہے. تمہیں زیادہ عمل کون کرتا ہے یہ کہیں نہیں کہا. فرمایا تاکہ دیکھیں تمہیں اچھا عمل کون کرتا ہے. لوگ روزوں کا، تلاوت کا، طواف کا، ذکر کا کہ عمل کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟
زیادہ کرنا چاہتے ہیں. نہیں، اللہ نے زیادہ عمل قرآن میں کہیں نہیں کہا، اکثر و عملہ نہیں فرمایا، بلکہ احسن و عملہ. تم میں اچھا عمل کس کا ہے؟ تم میں اچھا عمل کس کا ہے؟ یہ نہیں تمہیں زیادہ عمل کون کرتا ہے، تم میں اچھا عمل کس کا ہے. یہ تو پورے سال کے اعتبار سے کہا کہ تم میں اچھا عمل کس کا ہے. اللہ اکبر. رمضان کا مہینہ، لوگ تاجر سیزن کے مہینے کو بہت غنیمت سمجھتا ہے کمانے کے لیے، غنیمت سمجھتا ہے کمانے کے لیے. تاجر سیزن کے مہینے کو غنیمت سمجھتا ہے کمانے کے لیے. دیکھو سیزن میں تاجروں کی مشغولی کا کیا حال ہوتا ہے، سیزن میں تاجروں کی مشغولی کا کیا حال ہوتا ہے. یہ مہینہ دعوت عبادت کو جمع کرنے کا ہے. لوگ سمجھتے ہیں رمضان کا مہینہ خلوت کا، عبادت کا، سونے کا ہے. یہ غلط خیال ہے، یہ غلط خیال ہے، یہ غلط خیال ہے. کھانے، سونے اور عبادت کے لیے نہیں، بلکہ دعوت عبادت کو جمع کرنے کا مہینہ ہے. دعوت عبادت کو جمع کرنے کا مہینہ ہے. کیونکہ شیطان کی قوت، شیطان کی ساری قوت دو چیزوں سے روکنے پر لگتی ہے. شیطان کی قوت دو چیزوں سے روکنے پر لگتی ہے، ایک دعوت سے، ایک عبادت سے. دعوت سے، دوسرے عبادت سے. اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ شیاطین کے قید کرنے کا، شیاطین کے قید کرنے کا رکھا کہ ہم رمضان میں شیاطین کو قید کر دیں گے. اوہو، میں کیا بتاؤں، رمضان میں شیاطین کو قید کرنے کی حکمت کیا ہے. تو میری بات دھیان سے سننا، رمضان میں شیاطین کو قید کرنے کی حکمت کیا ہے. اللہ تعالی انسان مسلمانوں کے اس عذر کو ختم کر کے دکھانا چاہتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ میں تو گناہ سے بچنا چاہتا تھا مگر شیطان نے مجھے گناہ میں مبتلا کر دیا. میں تو نیکی کے کام، عبادت کے، تلاوت کے، ذکر کے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے اعمال کرنا چاہتا تھا مگر کیا کروں، شیطان عمل نہیں کرنے دیتا. اللہ نے 11 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا رکھا جس میں شیاطین کو قید کر دیا تاکہ معلوم ہو کہ شیطان پر ہمارا الزام سچا ہے یا جھوٹا ہے. خود عمل نہ کرنے کا عذر شیطان پر ڈال دینا، خود عمل نہ کرنے کا عذر. اگر یہی بات ہے کہ شیطان تمہیں عمل نہیں کرنے دیتا تو ہم ایک مہینے کے لیے شیاطین کو ہم قید کر دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ تم اپنے نفس کے تابع ہو کر چلتے ہو یا شیطان کے تابع ہو کر چلتے ہو. یہ سوچنے کی بات. اب معلوم ہو جائے گا کہ بھائی یہ تو ہے، بات ہے نہیں کہ جی وہ تو رمضان میں شیاطین قید ہو جاتے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا. اب پتہ چلے گا کہ تمہارے گناہ شیطان کی مدد سے ہیں، یہ تمہارے گناہ تمہارے نفس کی مدد سے ہیں. تم پر غلبہ کس کا ہے، نفس کا یا شیطان کا؟ سنو، سوچنے کی بات. ایک مہینہ شیاطین کو قید کر کے عمل کر دیا گیا ہے. سنو میری بات توجہ سے، ایک مہینہ شیاطین کو قید کر کے عمل کر دیا گیا ہے کہ تم اس ایک مہینے میں اپنے نفس کو اتنا کچلو کہ اس وقت تمہارے لیے نفس کو کچلنا آسان ہے، کیونکہ شیطان نفس کے پالنے میں مدد کرتا ہے. شیطان نفس کو پالنے میں مدد کرتا ہے. شیطان نفس کو پالنے میں مدد کرتا ہے. اس لیے روزے کا حکم دیا
روزے کا حکم دیا کہ نفس کے تقاضے روزے سے مارے جائیں، نفس کے تقاضے روزے سے مارے جائیں۔ نفس کو کچلنے کا سب سے بہترین عمل وہ رات کا قیام اور تہجد ہے، رات کا قیام اور تہجد ہے۔ تراویح اور رات کا قیام اس لیے دیا گیا تھا تاکہ نفس کو اس وقت کچلو جب شیاطین سب قید ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کیوں قید کیا شیاطین کو؟ یہ بتانے کے لیے کہ اب مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ گناہ شیاطین کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم نے شیطان کو قید کر دیا، ہم 1 مہینے تک تمہارے عمل کو دیکھیں گے کہ تمہارے گناہ شیطان کی وجہ سے ہیں یا نفس کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ شیطان سے کہیں بڑا دشمن، شیطان سے کہیں بڑا دشمن وہ تمہارے نفس ہے۔ شیطان سے کہیں زیادہ بڑا دشمن وہ تمہارا نفس ہے۔ شیطان سے کہیں بڑا دشمن وہ تمہارا نفس ہے۔ ان عاد عدوک الذی بین جنبیک، تمام دشمنوں میں تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے۔ لوگ رمضان میں بھی اپنے نفس کی خدمت کرتے ہیں، جو سونے جاگنے کا جو معمول رمضان کے علاوہ وہی رمضان میں۔ اگر تم سے رمضان میں گناہ ہو تو سمجھ لو کہ نفس غالب ہے، نفس غالب ہے، کیونکہ شیاطین تو قید کر دیے گئے۔ ایک فرشتہ کافی ہے ایک شیطان کو قابو کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت 7 فرشتے ایک پر مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان ان فرشتوں سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اللہ نے دکھلا دیا کہ اب تمہارے پاس یہ عذر نہیں ہے کہ تم گناہ تو تم کرنا نہیں چاہتے مگر شیطان نے کرا دیا، اب یہ عذر نہیں۔ کیوں؟ کہ شیاطین قید کر دیے گئے۔ اس لیے روزہ دیا گیا ہے نفس کو کچلنے کے لیے، کہ شیطان کو تم نے یہاں قید کر دیا اور نفس کو تم کچل دو اس سے، روزے سے، اور نفس کو کچلو رات کے قیام سے۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے رات کا قیام نفس کو سب سے زیادہ کچلنے والا ہے، اشد وقا، یہاں اشد وقا، سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل وہ رات کی تہجد اور رات کا قیام ہے، سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا۔ ورنہ لوگ گناہ کرتے ہیں اپنے ارادے سے اور الزام دے دیتے ہیں شیطان کو، الزام دیتے ہیں شیطان۔ انسان سے جب کوئی دنیاوی نقصان ہو جاتا ہے تو اس نقصان کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں، نقصان کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں۔ جس طرح ہم دنیا کی مختلف نقصانات کے الزام دوسروں کو دیتے ہیں، اسی طرح اپنے گناہوں کے الزام شیطان کو دیتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے تھے اگر فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو شیطان آزاد ہو کر باوجود پوری کوشش کے تم سے کوئی گناہ نہیں کرا سکتا۔ خیر کیسے ممکن ہے کہ شیطان رمضان میں قید ہو کر تم سے کوئی گناہ کرا لے؟ اب معلوم ہوگا کہ گناہ جو ہوا کرتے تھے وہ شیطان کی مدد سے ہوتے تھے یا نفس کی مدد سے ہوتے تھے۔ اس سے نفس کی مدد سے یا شیطان کی مدد سے، کہ شیطان کو تو قید کر دیا گیا، چھوٹنے والے ہیں نہیں، اور عمل کا اجر بڑھا دیا گیا، اور فرائض
70 गुना बढ़ा दिए गए। और नवाफिल को, अल्लाह अकबर, नवाफिल को फराइज का दर्जा दे दिया। नवाफिल को फराइज का दर्जा, नवाफिल को दिया फराइज का दर्जा, नवाफिल को दिया फराइज का दर्जा, और फराइज का दर्जा बढ़ा दिया 70 गुना। ये कहें कि उससे ज्यादा बदबख्त कौन होगा जिस पर रमजान का महीना गुजर जावे और वो अपने आप को जन्नत में दाखिल न कर सके और मग़फ़िरत का हकदार न हो सके, मग़फ़िरत का हकदार न हो सके। उससे ज्यादा बदबख्त कौन होगा? अल्लाह अकबर। हज़रत जिब्राइल की दुआ, हज़रत जिब्राइल की दुआ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी दुआ पर आमीन। आप दुआ सुन रहे, सहाबा जिब्राइल की दुआ नहीं सुन रहे। सहाबा ने अर्ज़ किया, ये क्या हो रहा था कि आप आमीन आमीन कह रहे थे, दुआ की आवाज आ नहीं रही थी। आप आमीन आमीन कह रहे थे, दुआ की आवाज नहीं आ रही। तो आपने फरमाया कि जिब्राइल ये बद्दुआएं कर रहे थे, ये बद्दुआएं कर रहे थे उस शख्स के लिए, फिर रमजान गुजर जावे, रमजान गुजर जावे और जहन्नम से रिहाई का और मग़फ़िरत का उसके लिए फैसला न हो। उसके लिए बद्दुआएं हो रही थी जिब्राइल की, और आमीन कौन कह रहे थे? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कह रहे थे। मैंने अर्ज़ किया कि असल बात यह है, असल बात यह है कि हम पूरे साल, जिस तरह पूरे साल माल कमाते हैं, पूरे साल माल कमाते हैं, फिर साल भर की आमदनी के बाद, साल गुजर जाने के बाद आमदनी पर उसकी माल की ज़कात देते हैं, माल की ज़कात देते हैं ताकि सारा माल पाक हो जाए। इसी तरह रमजान का महीना ये जिस्म की ज़कात है, ये जिस्म की ज़कात है, ये जिस्म की ज़कात है। पूरे साल जो कुछ भी कमाया है उस सब को रमजान के रोजों से ऐसे पाक कराओ जैसा साल भर की आमदनी को ज़कात देकर पाक करते हो। ये जिस्म की ज़कात है, जिस्म की ज़कात है, ये जिस्म की ज़कात है। जैसे ज़कात देना माल को पाक करने के लिए ज़कात है, इसे रोजा रखना जिस्म को पाक करने के लिए ज़कात है। इंसान अपने आज़ा से नेकी भी कमाता है, अपने आज़ा से माल भी कमाता है। इन्हीं आज़ा से माल कमाकर, इन्हीं आज़ा से माल कमाकर साल भर के बाद ज़कात देता है माल की। इन्हीं आज़ा से जो कुछ आमाल किए हैं, इन्हीं आज़ा जो कुछ आमाल किए हैं उन सारे आमाल को पाक करा लेता है रमजान के रोजे से। इसीलिए फरमाया हफ्ते से हफ्ते तक के गुनाह के लिए जुमा दिया गया है, हफ्ते से हफ्ते गुनाहों के लिए जुमा दिया गया है। साल से साल तक के गुनाहों के माफी के लिए रोजा दिया गया है। जिंदगी भर के गुनाहों को ऐसा माफ कराने के लिए, इसकी मानी इसको आज ही जना हो, इसकी मानी इसको आज ही जना हो। इस तरह गुनाहों से पाक होने के लिए पूरी जिंदगी में हज एक मरतबा फर्ज है, जिंदगी में हज एक मरतबा फर्ज है कि हज जिंदगी भर के गुनाहों से पाक होने के लिए, रोजा साल भर के गुनाहों से पाक होने के लिए, और जुमा हफ्ते भर के गुनाहों से पाक होने के लिए। सोचो एक आदमी अगर 2 दिन गुस्ल न करे तो उसकी हालत क्या होती है? आप देखेंगे आमतौर से गैर मुस्लिमों में रोजाना नहाने का मामूल है, स्नान लेते हैं वो
اور اسے عبادت سمجھتے ہیں. جانوروں کا بھی معمول روزانہ نہانے کا ہے. سارے پرندے چرندے کوشش کرتے ہیں روزانہ ایک مرتبہ ان کے بدن سے پانی گزر جائے. سوچنے کی بات. جب جسم کے اعتبار سے اپنے میل کچیل کو دور کرنے کے لیے روزانہ نہائے بغیر تسلی نہیں ہوتی، تو بتاؤ سال میں ایک مرتبہ اگر جسم کے اعضاء کی پاکی کے لیے روزہ دیا جاوے تو آدمی ایک سال میں نہاوے، ایک سال میں نہاوے. کہاں روزانہ غسل کرنا، کہاں روزانہ غسل کرنا، کہاں ایک سال میں غسل کرنا. کتنا میل ہوگا اس کے بدن پر. جو کپڑا جتنی تاخیر سے دھویا جاتا ہے وہ اتنی محنت سے دھویا جاتا ہے. میری بات سمجھے، جو کپڑا جتنی تاخیر سے دھویا جاتا ہے وہ اتنی محنت. سوچنے کی بات. آپ نے کرتا پہنا، شام کو اتار دیا، پسینہ آ گیا. آپ نے سجا کر کپڑا تو صبح پہنا تھا، ایک پانی میں نکال کے سکھا لو، صاف ہو جائے گا. کیوں بھائی، ایسا ہی ہے نا. لیکن جو کپڑا جتنی تاخیر سے دھلے گا وہ اتنی زیادہ محنت سے دھلے گا. آپ جمعہ سے جمعہ کرتا اتاریں تو وہ دھوبی زیادہ محنت سے دھوئے گا. اس پہ سالن کے دھبے، اس پر مختلف قسم کے داغ لگے ہوئے ہوں گے، اس سے زیادہ محنت دھویا جائے گا. جو کپڑا صبح پہن کے شام کو اتار دیا اس سے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ روزے رکھتے 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 رمضان میں داخل ہوا کرو. روزے رکھتے رکھتے رمضان میں داخل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے. رمضان کے علاوہ جو زیادہ روزے رکھتے آپ شعبان میں. سارا ہی شعبان آپ کا روزوں کا گزرتا تھا تاکہ شعبان کے روزوں سے رمضان کے روزوں کا استقبال ہو. جس عمل کا یہ کہیں کہ جس آنے والے مہمان کا استقبال اس کی چاہت کی چیز سے نہ ہو، اس مہمان کی بے اکرامی ہوتی ہے. رمضان روزے لے کر آ رہا ہے. آپ جانتے ہیں آپ اپنے گھر میں آنے والے مہمان سے پہلے ہی فون کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا کھانے میں ناشتے میں کیا لینے کا معمول ہے، تاکہ آپ آنے سے پہلے اس کا انتظام ہو. آپ فلاں وقت پہنچیں گے، کھانے میں کیا لیں گے، آپ کے لیے آپ کے آنے سے پہلے انتظام کرنا پڑے گا. ایسے تو ہے نہیں کہ مہمان آ گیا آپ پوچھیں کہ آپ کیا کھائیں گے. کیوں بھائی، پہنچنے سے پہلے معلوم کیا جاتا ہے کہ آپ کا ناشتے میں کیا معمول ہے، کھانے میں کیا معمول ہے. اگر رمضان کے معمولات کا انتظام رمضان کے آنے سے پہلے نہیں ہے تو یہ مہمان آ کر پریشان ہوگا. آپ کا جو انتظام ہے وہ اس کی مزاج کے خلاف ہے، اس کی مزاج کے بالکل خلاف ہے. جس طرح نماز سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد یا تحیۃ الصلاۃ، یہ 2 رکعت فرض سے پہلے اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہونے کے واسطے 2 رکعت نماز پہلے پڑھ لو. اسی طرح تحیۃ الصیام بھی ہے، جس طرح تحیۃ الصلاۃ ہے. اسی طرح کیا ہے تحیۃ الصیام. اسی طرح تحیۃ الصیام ہے کہ تم رمضان کے روزوں کے لیے رمضان کے روزوں کا نفل روزوں سے استقبال کرو، جیسے فرض نماز کا استقبال نفل نماز سے کرتے ہو. سمجھتے ہو بات؟ جیسے فرض نماز کا استقبال نفل نماز سے کرتے ہو، جس طرح فرض نماز کا استقبال نفل نماز سے کرتے ہو، ایسے فرض روزوں کا استقبال. کیونکہ جو نوافل کا اہتمام نہیں کرتے نماز میں،
جو نوافل کا اہتمام نہیں کرتے نماز میں، ان پر فرائض بوجھ ہوتے ہیں، فرائض ان پر بوجھ ہوتے ہیں، فرائض ان پر بوجھ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو نفل روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، وہ رمضان کا مہینہ ان کے اوپر بڑا بھاری بن کر گزرتا ہے، بڑا بھاری بن کر گزرتا ہے۔ اس لیے کہا کہ رمضان کے استقبال شعبان کے روزوں سے کرو، رمضان کے استقبال شعبان کے روزوں سے کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے۔ پوچھا بھی گیا آپ سے، آپ فرمایا کہ رمضان کی تعظیم میں شعبان کے روزے رکھتا ہوں، رمضان کی تعظیم میں کہ رمضان آ رہا، کیا بتاؤں، اللہ اکبر۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہر سال آتا ہے، رمضان تو ہر سال آتا ہے۔ ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو، وہ نماز کا فریضہ جسے روزانہ 5 مرتبہ ادا کرنا ہے، فجر سے لے کر عشاء تک، فجر سے لے کر عشاء تک، وہ نماز جس کو 5 مرتبہ ادا کرنا ہے، اس کو 5 مرتبہ ادا کرنا ہے، اس کے لیے حکم آیا ہے حدیث میں کہ ہر نماز ایسے پڑھو کہ مجھے ابھی نماز نہیں ملے گی۔ آپ غور کریں بات پر، جو نماز روزانہ 5 مرتبہ پڑھنی ہے، ہر 2 نمازوں کے درمیان چند گھنٹے کا فاصلہ ہے، ہر 2 نمازوں کے درمیان چند گھنٹوں کا فاصلہ ہے، ہر 2 نمازوں کے درمیان چند گھنٹوں کا فاصلہ ہے۔ فرمایا حدیث میں، نماز ایسے پڑھو گویا میری آخری نماز ہے، یعنی اتنا سنوارو کہ شاید آخری نماز ملے گی، نماز نہیں ملے گی۔ تو جن نمازوں کے درمیان چند گھنٹے کا فاصلہ ہے، جب انہیں اس طرح پڑھنے کا حکم ہے کہ اس کے بعد مجھے نماز نہ مل سکے گی، اسے ایسا پڑھنا چاہیے، تو جو روزہ 11 مہینوں کے فاصلے کے بعد آئے اس میں کتنا اہتمام کرنا چاہیے؟ نہیں سمجھے بات؟ سوچتی ہوں بھائی ماسٹر صاحب، پھر چانس نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں نا یہ اگر نکل گیا نا موقع، پھر چانس نہیں آگے، پتہ نہیں کب آئے گا۔ دنیا کے بارے میں کوئی آخری ٹرین ہو، آخری بس نکل رہی ہو، تمہیں اپنے وطن جانا ہے، اللہ اکبر، کیسے اٹھو گے، کیسے دوڑو گے اسٹیشن؟ آخری بس ہے، اس بس نہیں ہے، اس کے بعد اور کوئی ٹرین نہیں ہے، کون اٹھا لے گا؟ کون اٹھا لے گا؟ کہ خود آپ کو لے گی، نیند ہی نہیں آنے کی۔ سوچنے کی بات ہے، جن 2 نمازوں کے درمیان چند گھنٹے کا فاصلہ ہے، اسے فرمایا حدیث میں کہ نماز ایسے پڑھو گویا تمہاری یہ آخری نماز ہے، اب تمہیں اس کے بعد نماز نہیں ملے گی۔ سوچنے کی بات ہے، جن 2 رمضان کے درمیان کتنے مہینے کا فاصلہ؟ 11 مہینے کا فاصلہ، اس سے لوگ نماز سے بھی زیادہ غفلت سے گزار دیتے ہیں۔ جو نماز 5 مرتبہ پڑھنی نہیں رکھ لیں گے، آ جائے گا رمضان، گزر جائے گا۔ میرے دوستو عزیزو، اوندھے پیالے پر اگر دریا بھی گزر جائے اس میں ایک قطرہ پانی کا نہیں ٹھہرے گا۔ اوندھے پیالے پر اگر دریا بھی گزر جائے، اوندھے پیالے پر اگر دریا بھی گزر جائے اس میں ایک قطرہ پانی کا نہیں ٹھہرے گا، ایک قطرہ بھی پانی کا۔ اور اگر سیدھا برتن آپ رات کو ٹوٹی کے نیچے رکھ دیں اپنے بیت الخلا میں، ایک قطرہ اس میں سے ٹپکتا ہو ٹوٹی میں سے، صبح آپ کو لوٹا بھرا ہوا مل جائے گا نا۔ اور اگر برتن ہوتا ہے تو اسے کیا گزر جائے؟ دریا گزر جائے اس کے اوپر سے۔
آپ برتن اٹھائیں گے آپ کو برتن خالی ملے گا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت ہر عمل میں اپنے بندے کی انابت اور طلب کو دیکھتے ہیں. انابت اور طلب کو دیکھتے ہیں کہ اس میں انابت کتنی ہے, اس میں طلب کتنی ہے. اس لیے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ تعالی سے 11 مہینے اس طرح گزارنے کے لیے یہ مہینہ آیا ہے کہ تم 11 مہینے کیسے گزارنا چاہتے ہو. جیسے 11 مہینے گزارنا چاہتے ہو ایسے مہینہ گزار دو, ایسے ہی مہینہ گزار 11 مہینے جیسے گزارنا چاہتے ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تیز آندھیوں سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے. تیز آندھی سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے. تیز آندھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے. آپ کی سخاوت تو انبیاء سے کہیں زیادہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے تو بادشاہت کے ساتھ سخاوت کی, آپ نے فقر کے ساتھ سخاوت کی. آپ نے فقر کے ساتھ سخاوت کی. سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سب کی نبوتیں بادشاہت والی, سب کی نبوتیں بادشاہت والی, سب کی نبوتیں بادشاہت والی, بادشاہ ہو کر نبی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے والی نبوت اختیار کی. اللہ نے فرمایا کہ مکے کے پہاڑ اور تہامہ کی وادیاں وہ آپ کے ساتھ سونا چاندی بن کر ساتھ چلتی. ایک تو یہ ہے کہ بادشاہ کا خزانہ ایک جگہ رکھا ہوا ہے, بادشاہ اپنے ملک میں اپنی دارالحکومت میں خزانے پر بیٹھا ہوا ہے. نہیں, یہ تو اور انبیاء کی بادشاہتیں ہیں. ہم تو آپ کو ایسی نبوت دیں بادشاہت والی کہ سونے چاندی کے پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلے جہاں آپ جائیں, سارا خزانہ ساتھ چلے. ہے کہ نہیں؟ مجھے تو فاقے والی نبوت چاہیے, مجھے فاقے والی نبوت چاہیے. سوچنے کی بات ہے. فاقے کے ساتھ سخاوت, بادشاہت کے ساتھ نہیں بلکہ فاقے کے ساتھ سخاوت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت اختیار کی وہ فاقے والی نبوت اختیار کی. اس فاقے والی نبوت میں آپ رمضان مبارک میں تیز آندھیوں سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے. تیز آندھی جتنا تیز چلے اس سے زیادہ آپ مال خرچ کرنے میں اس سے زیادہ تیز ہو جاتے تھے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ مہینہ مواسات کا, خیر خواہی کا, اس لیے کہ مومن کے رزق کو اس مہینے بڑھا دیا جاتا ہے. مومن رزق کو اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے. صاحبہ نے عرض کیا کہ کہاں ہم میں سے کوئی قابل ہے کہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاوے. اور ایک گھونٹ لسی بنا انتظام ہو تو پانی کا ایک گھونٹ کسی کو پلا دو, ایک گھونٹ پانی کا کسی کو پلا دو. فرمایا کہ اتنا اعمال کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے کہ رمضان کے علاوہ آدمی بڑے سے بڑا عمل کر کے وہ درجہ وہ اجر حاصل نہیں کر سکتا جو رمضان میں چھوٹے عمل سے کر لیتا ہے. لیکن میرے دوستوں عزیزوں, بات یہ ہے کہ ہمارا رمضان کا مہینہ غفلت سے گزر جاتا ہے, غفلت سے گزر جاتا ہے, غفلت سے مہینہ گزر جاتا ہے. اس لیے یہ مہینہ اپنے نفس کو کچلنے اور اعمال میں سبقت کرنے کا مہینہ ہے, اعمال میں آگے بڑھنے کا مہینہ ہے. اور یہ خیال نہ کیا جاوے کہ یہ مہینہ عبادت خلوت
عبادت و خلوت کا ہے، بلکہ یہ مہینہ سب سے زیادہ 11 مہینوں کے مقابلے میں 11 مہینوں کے مقابلے میں جس طرح یہ مہینہ عبادت میں آگے بڑھنے کا ہے، اس طرح 11 مہینوں کے مقابلے میں یہ مہینہ دعوت میں آگے بڑھنے کا ہے. کہ میں نے عرض کیا تھا کہ شیطان دو چیزوں سے روکتا ہے، ایک دعوت سے، دوسرے عبادت سے. یہ مہینہ شیاطین کو قید کر دیا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے سے شیطان روک رہا ہے، نفس روک رہا ہے. سوچنے کی بات، تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے سے شیطان روک رہا ہے یا نفس روک رہا ہے. شیطان کو قید کر دیے گئے. اب تمہارے پاس یہ عذر نہیں کہ شیطان نکلنے نہیں دیتا، کہ شیطان نے قید کر دیا. اب دیکھتے ہیں کہ تم نکلتے ہو کہ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں خروج کر کے قیامت تک آنے والی امت کو بتلا دیا کہ رمضان خلوت کے لیے نہیں، رمضان کا مہینہ خلوت کے لیے نہیں، بلکہ رمضان کا مہینہ 11 مہینوں کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے اعتبار سے زیادہ موزوں ہے. یوں خیال نہ کیا جائے کہ بھئی رمضان کا مہینہ تو ذکر و عبادت کا، تلاوت اور خلوت کا ہے، کیونکہ نقل و حرکت فرائض کو عملی طور پر زندہ کرنے کے لیے ہے. تم جس طرح رمضان کے علاوہ نماز کے فریضے کو لے کر پھرے ہو، نماز کو فریضے کو قائم کرنے کے لیے، اس طرح تم رمضان کے مہینے میں پھرو روزے کے فریضے کو قائم کرنے کے لیے. نقل و حرکت ان فرائض کو زندہ کرنے کے لیے ہے جو فرائض تمہیں دیے گئے ہیں. اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس کو فرائض ذاتی طور پر ادا کرنے کے لیے نہیں دیے گئے. میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس کو فرائض ذاتی طور پر ادا کرنے کے لیے نہیں دیے گئے، بلکہ اس کو فرائض باعتبار عالم کے قائم کرنے کے لیے دیے گئے ہیں. فرائض باعتبار عالم میں قائم کرنے کے لیے دیے گئے. تم نماز کو لے کر پھرو تاکہ نماز قائم ہو، تم روزہ لے کر پھرو تاکہ روزہ قائم ہو. رمضان میں نقل و حرکت کا نہ ہونا، رمضان کے مہینے میں خروج کا نہ ہونا، رمضان کے مہینے میں خروج کا نہ ہونا، وہ روزے کے فریضے کو امت میں سے ختم کر دینا ہے. دیکھو میری بات سوچو سننی پڑے گی بہت. عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ساری دنیا کو معلوم ہے کہ رمضان آ گیا، جب ساری دنیا کو خبر ہے کہ روزہ رکھنا ہے، سنوں میں آ رہی بات، ساری دنیا کو معلوم ہے کہ روزہ رکھنا ہے، اور ساری دنیا کو معلوم ہے کہ رمضان آ رہا ہے. دنیا جہان کے چینل، دنیا جہان کے نیٹ اور دنیا جہان کا یہ گند جتنے بھی آلات کی شکل میں ہے، جب اس کے ذریعے ساری دنیا میں معلوم ہو گیا کہ رمضان آ رہا، پھر رمضان میں پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھرنا تو اس لیے ہوتا کہ بھائی لوگوں کو روزے کی خبر نہیں ہے. بس یہی خیال غلط ہے، یہی خیال غلط ہے. میری بات توجہ سننی پڑے گی، میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. یہی خیال غلط خیال ہے، یہی خیال غلط خیال ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں تبلیغ میں نکلنا اس لیے ہے تاکہ دوسروں کو بھی عمل کی خبر ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. تبلیغ میں نکلنے کا مقصد یہ نہیں کہ دوسروں میں عمل کا تعارف ہو جائے. تبلیغ میں نکلنے کا مقصد یہ نہیں کہ دوسروں میں عمل کا تعارف ہو جائے. تو میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ خوب توجہ سے بات سننا جو میں کہنا چاہتا ہوں آگے. تبلیغ میں نکلنے کا مقصد یہ نہیں کہ لوگوں میں روزے کا تعارف ہو جائے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ساری دنیا میں اس وقت جشن منایا جا رہا ہوگا، جگہ جگہ پھول پتیاں، جگہ جگہ
جو ہے بازار سجائے جا رہے ہوں گے، سب بدعتیں ہیں، کیونکہ شیطان قید تو ہو رہا، مگر وہ اپنے قید ہونے سے پہلے تمہیں ان فرائض کے ادا کرنے کے لیے ایسے رسمی طریقے بتا جائے گا کہ تم پورا رمضان اس میں گزار دو گے، پورا رمضان اس میں گزار دو گے۔ وہ عمل کو رواجی بنا دیتا ہے۔ میری بات توجہ سے سننا، رمضان میں نکلنے کا مقصد صرف روزوں کا تعارف کرانا نہیں، وہ تو ساری دنیا میں ہو رہا، ہر جگہ سوال، ہاں بھائی چاند ہو گیا نہیں ہو گیا، چاند ہو گیا نہیں ہو گیا، معلوم ہے کو رمضان میں نکلنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ تم اگر روزے کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کر روزے کی دعوت دو گے تو اس دعوت سے لوگوں میں روزہ رکھنے کی استعداد اور رغبت پیدا ہوگی، کیونکہ تبلیغ اعلان کے لیے نہیں ہے، تبلیغ عمل کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے۔ جس عمل کو لے کر تم پھرو گے لوگ اس عمل کو لوگوں کے اندر اس عمل کرنے کی استعداد پیدا ہوگی، کیونکہ تمہارا یہ روزہ اللہ کے راستے کے مجاہدے کے ساتھ ہے، اللہ کے راستے کے مجاہدے کے ساتھ ہے، تمہارا روزہ اللہ کے راستے کے مجاہدے کے ساتھ ہے۔ جس روزہ لے کر پھرو گے، روزہ رکھ کر دعوت دو گے جا کر روزے کی، تو تمہاری دعوت سے، تمہارے روزے کی وجہ سے لوگوں میں رمضان کے روزوں کی استعداد پیدا ہوگی۔ ورنہ بہت بڑی مخلوق ہے اللہ کی جنہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا، وہ ہیں جن کو روزے کی فرضیت کا علم ہے مگر وہ روزہ نہیں رکھتے۔ وہ روزہ آج تک لوگ یہ سمجھتے ہیں، تبلیغ کو ہلکا اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں بات پہنچانے کے لیے تبلیغ ہے، اور بات تو ساری دنیا میں پہنچ ہی چکی ہے۔ دنیا جہان کے جو ہے چینل، دنیا جہان کے آلات وہ اعلان کر رہے ہیں رمضان کا، رمضان آ گیا، ہاں آ گیا، معلوم ہے، تاریخیں بنی ہیں، کیلنڈر بنے ہوئے ہیں، خبر ہے سب کو رمضان کا مہینہ اس تاریخ میں، اس تاریخ میں، ایک دن دو دن آگے پیچھے ہوگا، آ جائے گا رمضان، شوال آ گیا، ذوالقعدہ آ گیا، ذوالحجہ آ گیا، محرم آ گیا، رمضان بھی آ جائے گا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تبلیغ کا مقصد عمل کا تعارف کرانا نہیں ہے، بلکہ عمل کو لے کر پھرنا اس لیے ہے تاکہ تمہارے عمل کو لے کر پھرنے کی وجہ سے لوگوں میں اس عمل کی استعداد پیدا ہو، لوگوں میں اس عمل کی استعداد پیدا ہو، یہ مقصد تھا اصل۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو رمضان میں لے کر نکلے، یہ نہیں کہ بھائی روزہ رکھنے ہیں، یہ بھی تو فرض ہے، یہ بھی تو فرض ہے، 11 مہینے پھر لیں رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، یہ نہیں، بلکہ اگر تم اسلام کی فتح چاہتے ہو، کوئی ملک فتح ہو گیا، علاقہ فتح ہو گیا، نہیں، یہ اسلام کی فتح نہیں ہے، اسلام کی فتح مکہ ہے، اسلام کی فتح مکہ۔ اگر تم تمام فتوحات میں سب سے بڑی فتح چاہتے ہو تو اللہ کے راستے میں رمضان میں نکلو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے کبھی بھی روزوں کی وجہ سے اللہ کے راستے کے خروج کو نہیں چھوڑا۔ اس زمانے میں جب امت اس کام کو چھوڑ بیٹھی اور بھلا بیٹھی اور دعوت ملک سے ختم ہو گئی، تبھی بات پیدا ہوئی کہ رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے ہے۔ جب امت دعوت کو چھوڑ بیٹھی، بھلا بیٹھی، اور اس ذمہ داری کو امت نے انبیاء تک محسوس سمجھا، تبھی بات پیدا ہوئی کہ رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے ہے۔ صحیح بات پیدا ہوئی امت میں کہ رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے ہے، ورنہ اصل بات یہ ہے کہ رمضان سے بڑھ کر
اور کوئی مہینہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے لیے رمضان سے زیادہ موضوع، رمضان سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ دیکھو حج کا خط پڑھو سارے کام کرنے والوں کے لیے، جس میں رمضان میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل اور رمضان میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت اور اہمیت، اور رمضان میں نکلنے میں 11 مہینے کے مقابلے میں زیادہ دعوت کے مقاصد کے حاصل ہونے کو حضرت نے بیان کیا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رمضان میں اللہ کے راستے میں نکلتے تھے۔ جن میں ہمت ہوئی انہوں نے روزہ رکھا لیکن خروج نہیں چھوڑا، جن میں ہمت نہیں تھی وہ روزہ نہیں رکھا۔ کہ نہیں ہمت نہیں، ہمت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ اگر ہمت نہیں روزہ رکھنے کی تو مت رکھو، مگر خروج مت چھوڑو، خروج مت چھوڑو۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو بیچارے رمضان کے مہینے میں کہ جی ہمیں تو قرآن سننا ہے، ہمارا قرآن ناقص ہو جائے گا۔ یہ ایک عجیب بات چل پڑی ہے کہ قرآن ناقص ہو جائے گا اگر رمضان میں نکلیں گے۔ ارے خروج قرآن کو ناقص کرنے کے لیے ہے یا خروج قرآن کو پھیلانے اور قرآن کو قائم اور زندہ کرنے کے لیے ہے؟ کسی ناقص ہو جائے گا؟ تراویح کی سنت جب زندہ ہوگی، جب تم تراویح کو لے کر پھرو۔ حفاظ کرام رمضان میں نکلنے میں سستی کرتے ہیں، کیوں بھائی کہ قرآن سنانا ہے۔ ارے ہم تمہیں قرآن سنانے کے لیے تو نکالنا چاہ رہے اور تم کہہ رہے کہ قرآن سنانے کے لیے قرآن سنانے کے لیے نکلنا مشکل ہے۔ قرآن سنانے کے لیے نکلنا مشکل سمجھتے جو وقت لگا کر آ گیا رمضان سے پہلے اس سے کہتے بھائی تو آ گیا تو قرآن سنا لے، میں نکل جاؤں، میں نکل جاؤں۔ اس عجیب بات امت کلمے کے بغیر دنیا سے جاوے، یہ یوں کہہ کر تراویح، یہ یوں کہہ کر خروج چھوڑ دے کہ میرا قرآن ناقص ہو جائے گا، میرا قرآن ناقص ہو جائے گا۔ میں نے غور کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نکلے، آپ رمضان میں نکلے، کیا ہوا تراویح کا، کیا ہوا نوافل کا، کیا ہوا قرآن کا، کیا ہوا روزوں کا؟ عجیب بات ہے اس زمانے میں یہ ذہن بن گیا امت کا کہ بھائی رمضان تو ذکر و تلاوت کا، خلوت و عبادت کا مہینہ ہے۔ رمضان میں صحابہ کو نکالا، روایت میں ہے یہ روزہ نہیں رکھا، یہ روزہ نہیں رکھا۔ ان سے روزہ داروں نے یہ نہیں کہا تمہیں روزہ کیوں نہیں رکھا، کسی نے یہ نہیں کہا تمہیں روزہ کیوں نہیں رکھا، کیوں نہیں رکھا، یہ روزہ رکھا۔ ان سے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے روزہ کیوں رکھا۔ روایت میں ہے جس میں طاقت ہمت ہوئی سفر میں اس نے روزہ رکھا، اور جس میں طاقت نہ ہوئی اس نے روزہ نہیں رکھا، مگر اللہ کے راستے کے خروج میں رمضان کی وجہ سے کمی نہیں کی۔ جب یہ مہینہ اللہ تعالی سے عبادت میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے تو سوچنا چاہیے کہ یہ مہینہ دعوت میں کتنا کمال پیدا کرنے کا ہوگا۔ دعوت میں کتنا کمال پیدا کرنے کا ہو، کیونکہ دعوت عبادت کو جمع کرنے سے دین میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ جو دعوت اور عمل کو دونوں کو جمع کر لے، ایک ساتھ دونوں کو اکٹھا جمع کر لے، دعوت اور عبادت دونوں کو اکٹھا جمع کر لے، یہ دعوت عبادت دونوں کو اکٹھا جمع کر لے، اس سے زیادہ اچھا دین، اس سے زیادہ پختہ مذہب اور ہو کس کا سکتا ہے۔ قرآن تو اس کو استفہام انکاری کہہ رہا، کیا اللہ استفہام انکاری ہوتا ہے تاکید کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سوال کھڑا کر رہے ہیں، سوالیہ جملہ ہے، قرآن کی آیت سوالیہ جملہ ہے کہ اس سے زیادہ اچھا پختہ مذہب ہو کس کا سکتا ہے۔
رمضان کے علاوہ تم اللہ کے راستے میں نکلو، اس پر بھی یہ فرما دیا کہ اس سے زیادہ اچھا دین ہو کس کر سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے۔ تو پھر رمضان کا مہینہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ اکبر حضرت فرماتے تھے، جب اس رمضان کے مہینے میں عبادت کا بھاؤ اتنا بڑھا دیا گیا تو رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف سے دعوت پر اجر کتنا بڑھے گا۔ اس لیے یہ مہینہ اللہ کے راستے میں پھرنے کا مہینہ ہے، کیونکہ خروج فرائض کو زندہ کرنے کے لیے ہے، تم رمضان کے علاوہ نکلو تو اس میں قیام اور قرآن اور روزہ یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی۔ قیام، صیام اور قرآن یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی، نہ قیام، نہ صیام اور نہ قرآن۔ اور اگر رمضان میں نکلو تو یہ 3 چیزیں ملیں گی، ان 3 چیزوں کے ساتھ خروج ہوگا، روزہ اور قرآن اور نماز۔ اور یہ فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں نکل کر 1000 آیتیں تلاوت کر لے، اللہ کے راستے میں نکل کر 1000 آیتیں تلاوت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کا نام انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعت میں لکھ دیتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، کہاں نام لکھا جاتا ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا نام آخر میں لائے، یہ نہیں کہا صالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء، نہیں۔ یہ باتیں میری یاد رکھیو سب جو میں کہہ رہا، آخر میں لائے صالحین کا نام۔ سمجھتے تھے جب تک انبیاء، صدیقین، شہداء والی محنت کسی علاقے میں نہیں ہوگی اس وقت تک صالحین تیار نہیں ہوں گے، صالحین کو آخر میں لائے۔ تو یہ نتیجہ ہوگا محنت کا، کہ اگر انبیاء، صدیقین اور شہداء والی محنت کسی علاقے میں ہوگی تو وہاں صالحین تیار ہوں گے۔ یہ سب بیان کا ٹکڑا میں عرض کر رہا، اسی طرح حضرت کے بیان میں ہے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، ان 3 لائن کی محنت کرنے والوں کی محنت کا نتیجہ ہوگا صالحین۔ حرمین میں کوئی عبادت کرے، بیٹھ کر تلاوت کرے تو یہ اجر نہیں جو تبلیغ میں نکل کر ملے گا۔ تم ہر عمل خیر کو اللہ کا راستہ اس لیے کہنے لگے ہو تاکہ خروج سے بچ جاؤ، یہ بھی ایک غلط خیال ہے کہ بھائی سب اللہ کا راستہ ہے، تاکہ امت میں سے نقل و حرکت ختم ہو جائے۔ تو میری بات ماسٹر صاحب توجہ سننی پڑے گی، یہ بھی زمانے میں شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ بھائی ہر چیز اللہ کا راستہ ہے، تاکہ یہ انفرادی عبادت کو کرے، دعوت نہ دے۔ جب تک اللہ کا راستہ خروج کو متعین نہیں کرو گے، اس وقت تک امت میں سے جہالت اور ارتداد ختم نہیں ہوگا۔ روزہ اس کو نہیں کہتے کہ امت کا ایک طبقہ روزہ رکھ لے، روزہ یہ ہے کہ 100% مسلمان روزہ رکھیں، 100% مسلمان روزہ رکھیں۔ میں کیا بتاؤں، میری بات کا سمجھنا اس زمانے میں بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ امت ایک رخ پر چل پڑی ہے۔ تم سبیل اللہ ہر عمل کو کہنے لگو گے تو خروج کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ جب تک یوں نہ کہو گے اللہ کے راستے میں نکلنا نقل و حرکت اور خروج ہے، جب تک سبیل اللہ اللہ کے راستے کے خروج کو متعین نہیں کرو گے اس وقت تک صحابہ کا خروج سمجھ آئے گا نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے رہیں گے کہ قتال کے لیے نکلنا ہے، قتال کے لیے نکلنا ہے۔
لوگ یہ سمجھتے رہیں گے قتال کے لیے صحابہ نکلتے تھے، اب قتال ہے نہیں، تو گویا سبیل اللہ کا ایک راستہ تو بالکل ہی بند ہو گیا۔ اسی لیے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی نہ کرو۔ یہاں سبیل اللہ سے خروج ہی مراد ہے، یہاں سبیل اللہ سے خروج ہی مراد ہے، یہاں سبیل اللہ سے خروج ہی مراد ہے۔ یہ نہ کہو کہ سبیل اللہ سے سارے خیر کے کام، کیونکہ انصار نے زکات دینے سے انکار نہیں کیا تھا، نفل صدقات دینے سے انکار نہیں کیا تھا، بیوہ یتیموں پر مال خرچ کرنے سے انکار نہیں کیا تھا۔ مدینے میں رہ کر ذکر و تلاوت، عبادت، نمازیں، تہجد اور سارے اعمال خیر جتنے بھی اللہ کے راستے میں اعمال خیر ہیں ان کے کرنے سے انکار نہیں کیا تھا۔ انصار نے مدینے سے باہر نکلنے سے کچھ دن کے لیے عذر کر دیا تھا۔ ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com۔ سمجھ آ رہی بات؟ خوب غور کرنا چاہیے جو میں کہہ رہا، مدینے سے نکلنے سے کچھ دن کے لیے، چند مہینے کے لیے اپنی ذاتی ضروریات کی وجہ سے کھیتی باڑی دیکھ لیں، کھیتیاں سوکھ گئیں، ادھر دکانیں بند ہیں، کام نہیں چل رہا، جماعتیں پھرتے رہے، کمانے کا وقت نہیں ملا، خیر ادھر اتنی فرصت نہ ملی کہ اپنے گھر درست کر لیتے، مٹی کے کچے کچے گھر وہ بارش سے متاثر ہو جائیں، ان کی کچھ مرمت کر لیں۔ اس ارادے سے 6 مہینے مدینے میں رہنا انصار نے سوچا تھا۔ اس پر قرآن نازل ہوا تھا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہاں بتا دیا کہ سبیل اللہ سے صرف اعمال خیر مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں سبیل اللہ سے اللہ کے راستے میں پھرنا ہی مراد ہے، اللہ کے راستے میں پھرنا ہی مراد ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ بھی سوچیں گے کہ بھئی اللہ کے راستے تو اور بھی اعمال ہیں، اللہ کے راستے تو اور بھی اعمال ہیں، اس میں پھرنا ہی کیا فی سبیل اللہ ہے۔ ہائے ہائے، اس لیے زمانے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ بھئی رمضان کا مہینہ تو بھئی خلوت عبادت کا ہے، اور باقی رمضان کے علاوہ نکل جاؤ۔ رمضان میں اس نے نکالا تھا تاکہ تمہارے اللہ کے راستے میں رمضان میں نکلنے سے روزے کا اور قیام کا اور قرآن کا، ان سارے اعمال کا، یہ سارے اعمال متعدی بنے، سارے اعمال متعدی بنے۔ اصل اعمال کے تعدیے کے لیے نفل ہے، تم سب کے سمجھنے کی بات ہے، اعمال کے تعدیے کے لیے خروج ہے۔ اس لیے جو اہمیت عمل کو متعدی کرنے کی ہے وہ اہمیت خروج کی ہے۔ عمل کو متعدی بنانا اصل ہے، عمل کو متعدی بنانا اصل ہے، یعنی متعدی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ عمل سے عمل زندہ ہو، عمل سے عمل زندہ ہو، کتابوں سے عمل زندہ نہ ہوگا، سب بات ہے، کتابوں سے عمل زندہ نہیں ہوگا۔ عمل تو اجتماعی عمل، اجتماعی ماحول سے عمل زندہ ہو، اجتماعی ماحول سے عمل کی اصلاح پیدا ہوتی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، ایک علاقے میں جماعت گئی، ایک علاقے میں جماعت گئی، جماعت آتی رہتی ہے سال بھر، جماعت پہنچی دوپہر کا وقت، آ گئے گاؤں والے کہ جی کھانا لا رہے، کھانا کہ نہیں بھائی کھانا نہیں، کہ جی کیوں نہیں، کھانا کھا لو، دوپہر کا وقت ہو رہا، ابھی جماعت پہنچی بھوکے پیاسے، کہ بھائی نہیں کھانا نہیں ہے، رمضان ہے رمضان۔ اللہ کیسے غم افسوس کی بات، لوگ سمجھتے ہیں تبلیغ میں نکلے رمضان میں، کوئی قرآن سنا دے۔ اس نے کہا کہ رمضان ہے رمضان، رمضان اجازت نہیں دیتا کچھ کھانے کی، سنو قصہ جماعت نے سنایا آگے۔ وہ گاؤں والے سمجھے رمضان ان کا امیر کا نام ہے، کہ جی وہ ہمارے امیر صاحب سے ہم پوچھ لیں گے،
اتنی مزید جہالت ہے، اتنی مزید جہالت ہے. انہوں نے کہا رمضان اجازت نہیں دیتا کھانے پینے کی. کیا رمضان سے ہم پوچھ لیں گے آنے دو امیر صاحب کو کہ نہیں یہ روزہ ہے، فرض ہے، آپ سب روزے سے ہم سب روزے سے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کتابیں لکھ دی، دین آ گیا، جسے پڑھنا ہو عمل کرنا ہو کتابیں پڑھ لے عمل کر لیں. کتاب تو طالب کے لیے ہے نا، غیر طالب کے لیے تو نہیں ہے. کیوں بھائی؟ جس میں طلب نہیں ہے وہ کیسے آ جائے گا روزے پر نماز پر، جب تک آپ اس عمل کے ساتھ کسی کے علاقے میں جا کر دعوت نہ دیں گے. تو میں نے اس لیے عرض کیا نفر اس لیے ہے تاکہ نفر سے عمل متعدی بنے، عمل سے عمل زندہ ہو. علم سے عمل زندہ نہیں ہوتا، علم سے عمل زندہ نہیں ہوتا، عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے. علم برائے علم ہے، عمل برائے عمل ہے. علم برائے علم ہے، وہ طالب کے لیے ہے. ایک آدمی کو روزہ رکھنا ہے، وہ دیکھے گا مسائل، وہ دیکھے گا فضائل. ایک آدمی کو عمل کرنا ہی نہیں ہے، تجھے معلوم ہے روزہ فرض ہے، رمضان میں لوگ روزہ رکھتے ہیں. فرماتے تھے جب تم روزے کے ساتھ اس راستے میں نکلو گے تو تمہارا روزہ امت کے لیے عملی دعوت بنے گا. تمہارا روزہ امت کے لیے عملی دعوت بنے گا. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے راستے کا یہ نفر اور خروج فرماتے تھے رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ چار مہینے سب سے زیادہ مناسب ہیں اللہ کے راستے کے نفر کے، کہ اس میں سارے فرائض، زکوٰۃ، روزہ، حج اور قرآن. زکوٰۃ، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قرآن. اور واقعی جو مناسبت اس قرآن کے ساتھ رمضان کے مہینوں کی ہے وہ باقی مہینوں میں نہیں ہے. کیونکہ صاف فرمایا شہر رمضان انزل فیہ القرآن، قرآن کو جو مناسبت اس مہینے سے ہے باقی مہینوں میں نہیں ہے، باقی مہینوں میں وہ بات نہیں ہے. اور واقعی دلوں کی گندگی کی علامت ہے قرآن کی تلاوت میں دل نہ لگنا. حضرت عثمان فرماتے تھے اگر تمہارے دل پاک ہوتے قرآن کی تلاوت سے پیٹ نہ بھرتا، تلاوت سے پیٹ نہ بھرتا. وہ تو جب روح عادی ہو جاتی ہے اعمال کی اور روح کو اس کی غذا ملتی ہے. ہماری اصل میں روحیں مردہ ہیں، ہماری روحیں مردہ ہیں. وہ اعتبار جسم کے تو زندہ نظر آتی ہیں مگر بے اعتبار روح کے روحیں مردہ ہیں. ہماری روحیں بے اعتبار روح کے مردہ ہیں، بے اعتبار جسم کے زندہ ہے. اور میری بات یاد رکھو بے اعتبار جسم کے تو کافر کی روح بھی زندہ ہے. بے اعتبار جسم کے کافر کی روح بھی زندہ ہے. بے اعتبار جسم کے کافر کی روح زندہ ہے. اگر مسلمان اعمال بے اعتبار روح کو بے اعتبار اعمال بھی زندہ نہیں کرتا تو پھر کافر کی روح میں مسلمان کی روح میں کیا فرق ہے؟ ہاتھ، پیر، آنکھیں، دماغ کافر کا بھی چل رہا ہے. کس سے؟ روح سے. اگر اس روح سے مسلمان کا جسم چل رہا تو پھر ایک کافر کے جسم اور مسلمان کی روح میں کافر کی روح میں کیا فرق ہے؟ ایک مسلمان کافر کی روح میں کیا فرق ہے؟ اگر روح بے اعتبار جسم کے چلے، روح بے اعتبار روح کے چلے، اس کی تقویت کے لیے غذا آسمان سے آئی ہے. جس طرح انسان کا بدن زمین سے بنا ہے، اس کی تقویت کے سارے سامان کہاں سے ملیں گے؟ زمین سے ملیں گے. کہ انسان کا بدن مٹی سے بنا ہے، انسان کا بدن مٹی سے بنا ہے. سارے بدن کو کی جو ہے قوت اور اس کی پرورش کے سارے اسباب زمین سے ملیں گے.
गेहूँ इसको चाहिए, नाज इसको चाहिए, शक्कर, चूना, लोहा, पीतल, मुख्तलिफ किस्म की जिस्म के अंदर जरूरत, नमक इसको चाहिए। सारे अनासिर और सारे अज्जा इंसान के जिस्म को जमीन से चाहिए। इंसान के जिस्म को ये मर रहा कि शुगर कम हो गई, ये मर रहा कि इसमें विटामिन सी डी खत्म हो गई, ये हाल यह जिस्म का है। इसी तरह रूह मरती है, इसी तरह रूह मरती है। हम समझते हैं मेरी रूह जिंदा है कि मैं जिंदा हूँ, नहीं, ऐसी रूह तो काफिर के पास भी है, ऐसी रूह तो काफिर के पास भी है। रूह से बदन का हरकत में रहना रूह का जिंदा होना नहीं है, बल्कि रूह से इबादत में आगे बढ़ना ये रूह का जिंदा होना है। लोग रूह को ग़िज़ा नहीं देते, लोग रूह को ग़िज़ा, जिस तरह बदन के को बनाने के लिए जमीन से बदन की ग़िज़ा निकलती है, इस तरह रूह भी आसमान से भी ग़िज़ा लेकर आई है, रूह भी आसमान से भी ग़िज़ा लेकर आई, रूह भी आसमान से ग़िज़ा लेकर आई। रूह भी आसमान से अपनी ग़िज़ा लेकर आई है। जिक्र, तिलावत, इबादत, ये सब रूह की ग़िज़ा है, ये सब रूह की ग़िज़ा है। हम सोचते हैं ये खाया या नहीं खाया, डॉक्टर कहेगा ये खाना है आपको ज्यादा, क्या आपको बदन में इसकी जरूरत है, लेकिन रूह के एतबार से कोई सोचता नहीं कि रूह को मैंने क्या ग़िज़ा दी आज। शुगर वालों की जेब में मिठाई होती है, क्यों? अचानक शुगर गिरने लगी तो मिठाई खानी पड़ेगी। जी हाँ, हार्ट अटैक भी हो सकता है, दिमागी रग भी फट सकती है, खुदा जाने क्या क्या खतरात हैं। रूह इससे कहीं ज्यादा नाजुक चीज है, उसकी ग़िज़ा का कोई एहतमाम नहीं है। इसे मैंने अर्ज़ किया, कुरान की तिलावत को बढ़ाओ। ये रमजान का महीना ये रूह की तक़वियत के लिए दिया गया है, रूह की तक़वियत के लिए दिया गया है। हज़रत अली फरमाते थे कि फमी बिशौक, कुरान की तिलावत के बारे में क्या, फमी बिशौक, सुनो गौर से, फमी बिशौक, फमी बिशौक क्या मतलब फमी बिशौक का? फम कहते हैं मुंह को, फम कहते हैं अरबी में मुंह को, फमी मेरा मुंह, फमी मेरा मुंह, बिशौक कि मेरे मुंह का शौक, मेरे मुंह का शौक। किसी को अपनी जुबान की जज़खारों में अचार अच्छा लगे, किसी को चटनी अच्छी लगे, किसी को मीठा ज्यादा अच्छा लगे, किसी को नमकीन ज्यादा अच्छा लगे, आए हाय, ये मुंह का शौक नहीं है, ये मुंह का शौक नहीं है। फमी भी शौक, मेरे मुंह का शौक, तो ये फमी भी शौक जो है इसका तर्जुमा हुआ मेरे मुंह का शौक, और ये शॉर्ट है कहेगा, ये क्या है, क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट, कि भाई यही कहते हैं ना, मुखफ़फ़, अरबी में कहते हैं मुखफ़फ़। ये पूरे कुरान का मुखफ़फ़ है, पूरे कुरान का शॉर्ट। फा से सूरह फातिहा, मीम से सूरह माइदा, या से सूरह यूनुस, बा से बनी इसराइल, शीन से सूरह शुआरा, वाव से वस्साफ़ात, काफ से सूरह काफ, यहाँ सूरह काफ से लेके सूरह नास। रोजाना कुरान की तिलावत का ये मामूल बना लो। सूरह फातिहा से लेकर पढ़ो सूरह माइदा तक एक दिन, अगले दिन सूरह माइदा से सूरह यूनुस तक। समझे नहीं? कहाँ तुम्हारे मास्टर साहब, तुमने सारा दिमाग लगा दिया हिसाब में और दुनिया की चीजों, अब समझ में नहीं आ रही। फातिहा सूरह फातिहा, फातिहा से लेकर माइदा तक, और माइदा से लेकर सूरह यूनुस तक, ये हो गया फमी। आगे भी शौक, बा से बनी इसराइल, शीन से
شین سے سورہ شعراء، آگے واو والصافات، اس کے آگے قاف سورہ قاف، اور سورہ قاف سے لے کر آخر قرآن تک سورہ ناس۔ کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے نا، یہ 7 منزلیں ہو گئی، یہ معمول بنا لو، مگر ہے نہیں شو۔ ہائے ہائے، رمضان میں دیکھا ایک صاحب کو اخبار دیکھ رہے، میں نے کہا یہ رمضان میں اخبار دیکھ رہا، اس سے زیادہ نقصان میں کون تاجر ہوگا جس کی دکان سے لوگ گاہک آ کے گزر جانے بیٹھا اخبار دیکھتا رہے۔ بیٹھا اخبار دیکھتا رہے اور گاہک آ کے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسے بھی لوگ ہیں کہ میں رمضان آ کے گزر جاوے اور لوگ کیا پڑھ رہے؟ اخبار پڑھ رہے، سچی خبریں چھوڑ کر جھوٹی خبریں پڑھ رہا، اللہ کے وعدے چھوڑ کر حکومت جو بیچاری مجبور معذور اس کے وعدے پڑھ رہا، اس سے عجیب بات ہے۔ اسے میں نے عرض کیا یہ معمول ہو جاوے قرآن کا، یہ معمول ہو جاوے قرآن، فاتحہ جیم سے مائدہ، یا سے سورہ یونس، سورہ یونس سے لے کر بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے لے کر سورہ شعراء تک، شعراء سے لے کر قاف تک، قاف سے لے کر ناس تک، یہ ہو گیا سمی شوق، یعنی میرے منہ کا شوق، اچھی بات۔ اس لیے کہا کہ تم قرآن کو لے کر نکلو اللہ کے راستے میں، ہمیں تو تراویح کو زندہ کرنا ہے، مسجد مسجد، جس گاؤں میں جا کے تراویح پڑھو گے گاؤں والے کہیں گے اچھا تراویح بھی کوئی عمل ہے۔ میں حیران ہوں لوگ عبادت کے لیے خروج کو چھوڑتے ہیں، حالانکہ عبادت کو قائم کرنے کے لیے خروج ہے۔ کوئی ہے ایسا آدمی جو کھانے پینے عیش آرام کے لیے دکان چھوڑ دے؟ دکان تو اسی لیے تاکہ یہ سارے حاجتیں اور خواہشات پوری ہوں، سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں عزم کرو کہ ہمیں اس مہینے کو وصول کرنا ہے اور رمضان میں نکلو اللہ کے راستے میں۔ کتنے موقع صحابہ کے ایسے ہیں، کتنے موقع سیرت میں ملیں گے کہ صحابہ رمضان میں اللہ کے راستے میں نکلے۔ پوچھا ارے دیکھو تو صحیح افطار کا وقت ہو گیا یا نہیں؟ کہ ہاں بھائی ہو گیا افطار کا وقت، پلاؤ پانی لاؤ، پانی لایا گیا، ایک کے پاس پانی آیا دوسرے نے دیکھا کہہ رہے اسے پلا دو اسے پلا دو، وہاں گئے جگہ نہیں وہ آگے پڑا ہے وہ دیکھ رہا اسے پلا دو، اس کے بعد پہنچے اس کی روح نکل گئی، دوسرے والے پاس واپس آئے اس کی بھی روح نکل گئی، تیسرے کے پاس واپس آئے اس کی بھی روح نکل گئی، پانی اپنی جگہ رہ گیا۔ اور تینوں صحابہ رمضان میں روزے میں شہید۔ خروج میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے روزے کے ساتھ بڑے فضائل ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ اور اصل میں عمل کے ساتھ جو مجاہدہ ہے وہ خروج کے ساتھ ہے، جو مجاہدہ عمل کا خروج کے بغیر ہے، جو مجاہدہ عمل کا خروج کے بغیر ہے اسے مقابلہ صرف اندر کے دشمن سے ہے۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، خروج کے بغیر جو عبادات ہیں اس کا مقابلہ صرف اندر کے دشمن سے ہے، اندر کے دشمن سے ہے۔ اور یاد رکھیں میری بات، خروج کے ساتھ جو مجاہدہ ہے اس میں مقابلہ باہر کے دشمن سے ہے۔ اسلام کو جو نقصان باہر کے دشمن سے ہے وہ اندر کے دشمن سے نہیں ہے۔ ہمارے بہت توجہ چاہتی ہے،
جتنا باطل ہے وہ مسلمانوں کے اسلام میں اس لیے نقصان پیدا کر رہا اور اس لیے اس میں کامیاب ہو رہا کہ مسلمان عمل کو لے کر خروج میں نہیں ہے، عمل کو لے کر خروج میں نہیں، یہ سمجھتا ہے کہ بیٹھ کر عمل کرنا کافی ہے۔ اور واقع بتاتا ہوں آپ کو کہ بیٹھ کر جو عمل کرے گا اس عمل کے مقابلے میں اگر باطل آئے گا تو یہ عمل کو قانون کے اعتبار سے چھوڑ دے گا۔ دفتر کا ٹائم یہ دے دیا، اس میں روزہ مشکل ہے، پردے کا یہ حکم آ گیا اس ملک میں، پردہ میں ہم نہیں کر سکتے کہ قانون آ گیا۔ فرماتے تھے جس عمل کی تم دعوت نہیں دو گے اس عمل کے کرنے میں قانون سے مجبور ہو جاؤ گے۔ ہماری بات سمجھے، جس عمل کی تم دعوت نہیں دو گے اس عمل میں قانون کے سامنے مجبور ہو جاؤ گے۔ ہم کیا کر سکیں، قانون یہ ہے، اس لیے یاد کر رہا کہ عمل کو لے کر پھرو ہر فریضے کے ساتھ، حج کے ساتھ بھی، روزے کے ساتھ بھی، نماز کے ساتھ بھی، ہاں زکوٰۃ کے ساتھ بھی، ہر عمل کو لے کر پھرو۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، اپنی بچیوں کو حج کرا دیا، فرض سب کو، اللہ نے بہت بیٹیاں دی، بہت بیٹے دیے، سب کو کرا دیا۔ 2-4 سال گزرے، وہ کہنے لگی ہیں بیٹیاں شادیاں ہو گئیں، بیٹیاں کہنے لگی ابا جی حج کرنا چاہ رہے ہیں، تو حج ہم نے تمہیں کرا دیا کہ نہیں، ہم تو نفل حج کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ دیکھو نفل حج کی ضرورت نہیں، حج کر لیا، فرض کافی ہے۔ وہ یہ سمجھی کہ شاید ان کے پاس خرچ کا انتظام نہیں ہے۔ سب نے کہا بیٹیوں نے ابا جی ہم آپ سے 1 پیسہ نہیں لینے کے، ہمارے سب کے پاس اپنے حج کا انتظام ہے۔ اللہ، ہمارے صاحب نے کیسے لوگ تیار کیے تھے، ہمارے صاحب کے بڑے معتمد ساتھی میں تھے۔ نے ساری بیٹیوں کو جمع کیا، بیٹیوں کو اور دامادوں کو اور بیٹوں کو، ان کی بہوؤں کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے کہنے لگے کہ جب تمہارے پاس نفلی حج کا انتظام ہے اور تم اپنے خرچ پر نفلی حج کرنا چاہتے ہو تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ امت کا وہ طبقہ جو ابھی تک حج کے فرض سے بھی واقف نہیں ہے، تم یہ خرچ وہاں کر دو، جماعت بنا کے چلے جاؤ، تاکہ جو امت حج نہیں کر رہی ہے وہ حج فرض کرنے پر آ جائے۔ تو ساری لڑکیوں کے، لڑکوں کے، دامادوں کی وہیں نقد جماعت بنائی اور سب کو افریقہ کے ملکوں میں بھیج دیا۔ تم تو نفلی حج کر لو اور امت فرض حج بھی نہ کرے، جاؤ ملکوں میں جاؤ، وہاں جا کے امت کو حج کے فریضے کی طرف دعوت دو۔ تمہارے ذریعے سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو تمہاری کوشش پر حج کے لیے آئیں گے۔ چنانچہ حج سے 6 مہینے پہلے سارے خاندان کی جماعتیں بنا کے، عورتوں کی، مردوں کی، سب کو وہ سارا خرچہ جو نفل حج کے لیے جمع کیا تھا سب کو آنے۔ تو تمہارے پاس پیسہ ہے، اتنی پیسہ نفل حج میں کیوں خرچ کر رہے؟ اس سے کیوں نہیں خرچ کرتے کہ امت حج ادا کرنے پر آ جائے؟ سمجھے بات؟ یہ بات کو کوئی سوچ سکتا ہے؟ ایک حج کرایا، باقی سارے بہویں داماد، جی ہاں، سب کو جمع کر کے، سب کو جمع کیا، بات کی ان سے تو خرچہ ہے تمہارے پاس، خرچہ ہے، یہ سارا خرچہ ان کے لیے ملکوں کو رخ بنا کے سب کو روانہ کر جاؤ۔ امت کا وہ طبقہ جو حج چھوڑے ہوئے ہیں انہیں جا کے حج کے لیے تیار کرو، تم تو حج کر چکے۔ پھر یہ کہا ہمیں ہمارے آسان سے سمجھایا تھا کہ تم اپنے ذاتی عمل پر، ذاتی نفلی عمل پر خرچ کرنے کے بجائے امت کو فرائض کے ادا کرنے پر مال خرچ کرو، تو امت فرائض کو ادا کرنے پر۔
سوچو، کوئی یہ سوچے کہ میں نفلی حج کر لوں، کوئی یہ سوچے کہ میں امت کو حج فرض کرا دوں، جو امت حج نہیں کر رہی فرض حالت. اگر نفلی حج کرتے تو انہیں ایک حج کا ثواب ملتا. اگر اللہ کے راستے میں نہیں کرتے، جو حج کے لیے تیار کرتے تو کتنے حجوں کا ثواب ملتا. جو بھی آگے حج کرتا ان کے سارے حج کا ثواب کس کو؟ جماعت کو. سوچو یہ ایسا ہے، ایک آدمی تو پیٹ بھر کے 10 قسم کے کھانے کھاوے اور اس کا پڑوسی بھوک سے مر رہا ہو، بتاؤ کیا کہو گے؟ ایک آدمی نفلی عمل کرے، دوسرا آدمی فرض بھی نہ کرے. یہ تھی بات. اس سے دوستو عزیزو، یہ مہینہ نقل و حرکت اللہ کے راستے میں پھرنے کا ہے. سمجھ رہے؟ یہ مہینہ ایسا گزار لو کہ پھر 11 مہینے اس کے مطابق گزرے. سمجھ کہ جو یہ چاہے کہ اس کا پورا سال رمضان کی طرح گزرے، وہ رمضان کو رمضان کی طرح گزار لے. رمضان کی طرح گزار. اس لیے عزم کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہے اور اس مہینے کو وصول کرنا ہے. اس مہینے کو وصول کرنا ہے. اس مہینے کو ہمیں وصول کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، اس میں کتنی انابت، کتنی طلب اور کیا کوشش کے لیے کرتا ہے. نیچے کر لو کہ انشاءاللہ رات کا قیام تو چھوٹے گا نہیں. اب پتہ چلے گا کہ ہمارے عمل میں جو غفلت شیطان کی وجہ سے دی ہے، نفس کی وجہ سے. اندر کے دشمن کو تو کھلا رہے، پلا رہے، پال رہے. بتاؤ زیادہ خوف جنگل کے سانپ کا ہے یا گھر کے اندر کے سانپ کا؟ بولو. ہاں زیادہ کس کا ہے؟ جنگل میں سانپ ہے ان کا ڈر ہے، یا گھر میں سانپ ہے؟ بولو پہلے کسے مارو گے؟ گھر کے سانپ کو. اور کیا باہر جا راستے بند کریں گے، جنگل سے سانپ نہ آ جائے. وہ تو آئے گا نہیں آئے گا. تیرے گھر میں سانپ موجود ہے، پہلے اس کی فکر کرنا. کیوں بھائی؟ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، نفس کو کچلنے والا یہ عمل ہے. نفس کو کچلنے والا اپنے آپ کو بتکلف عمل کے لیے تھکاؤ. عمل کے لیے تھکاؤ. ہم سمجھتے تھے جو عمل تم نے سہولت سے کر لیا، تھکان سے پہلے عجیب بات ہے، لوگ جب تھک جاتے ہیں تو عمل چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ تھکان پر عمل کی ابتدا ہوتی ہے اور لوگ تھکان پر عمل کی انتہا کر دیتے ہیں. میری بات سمجھے نہیں؟ بہت مشکل ہے، بہت آسان ہے انشاءاللہ اگر توجہ سنو. لوگ تھکان پر عمل کی انتہا کر دیتے ہیں، حالانکہ تھکان کے بعد عمل کی ابتدا ہوتی ہے. تھکان کے بعد عمل کی ابتدا ہوتی ہے. خوب اپنے آپ کو ہر وقت مشغول رکھو. ایک لفظ بھی زبان سے ایسا نکل جاوے کہ جس میں آخرت کا، عبادت کا، ذکر تلاوت کا عمل نہ ہو تو واقعی پچھتانا چاہیے. یہ کیا ہوا؟ وقت اتنا کم ہے اور اللہ کی طرف سے عطا اتنی زیادہ ہے، اتنے کم وقت میں ساری عطا کو سمیٹنا. ایک دکان ہو، ایک دکان میں مالک ہو، 10 گاہک آ جانے ایک ساتھ، بتاؤ کیا کرتا ہے؟ 10 کے 10 کو مشغول کر دیتا ہے. اسے کپڑا دکھلا رہے گا، اسے قلم دکھلا رہا ہوگا، اسے سامان یہ دیکھو جی یہ دیکھو، سب کو چاہے گا مشغول کر دوں. کوئی واپس نہیں چلا جائے گا، کوئی واپس یہ دیکھ کر کے دکان میں رشے سب کو مشغول کر دے گا. کسی ہاتھ میں دیکھے آپ یہ دیکھو، آپ یہ دیکھو، آپ یہ دیکھو، کوئی ایک گاہک بھی واپس نہیں چلا جائے گا. ہم یہ سوچتے ہیں یہ عمل چھوڑ دو، یہ عمل کر دو، یہ عمل چھوڑ دو، یہ عمل کر دو. سارے عمل کیسے کروں؟ وہ تو اپنی دنیا کے لیے سب کو مشغول کر لے اور ہم عبادت کے ایک عمل کو کر کے دوسرے کو چھوڑ دیں.
لوگ رات کو تراویح پڑھ لیتے ہیں، قیام چھوڑ دیتے ہیں. حضرت عمر فرماتے تھے کہ جس تراویح کی وجہ سے تم رات کا قیام چھوڑ دیتے ہو، یہ رات کا قیام تراویح سے افضل ہے. رات کا قیام تراویح سے افضل ہے. تراویح میں تھک گئے اور تہجد چھوٹ گئی. جی ہاں، عام طور سے ہوتا ہے. لوگ تراویح پڑھ کے سجانے کب تک عین وقت اٹھیں گے، 2 لقمے کھا لیں گے جلدی سے اور روزہ رکھ لیں گے. حضرت فرماتے ہیں جس تہجد چھوڑ کر سو رہے ہو وہ تہجد افضل ہے تراویح سے. جی ہاں، اور لوگ تراویح میں تھک جائیں اور تہجد چھوڑ دیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر طرف سے اعمال بکھرے ہوئے ہیں، انہیں سمیٹنا ہے. یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں. اور اللہ تعالیٰ اس انابت و طلب کو دیکھ کر سب کچھ دے دیتے ہیں. جس آدمی سے طلب کے ساتھ عمل فوت ہو جائے اللہ اسے اجر بھی دے دیتے ہیں. اللہ اس کو سمجھ کا اجر دے دیتے ہیں، بشرطے کہ اس کے اندر طلب اور کوشش ہے. بس اس کا عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں رمضان کو وصول کرنا ہے. لایانی باتوں سے، بیکار کاموں سے اپنے آپ کو ہر ممکن بچاؤ. یوں سوچو جس طرح اقامت سے لے کر نماز سلام پھیرنے تک پابند ہوں، اس طرح رمضان کے چاند سے لے کر عید کے چاند تک پابند ہوں. Reconstruction of Ummah, DailyMarkers.com. عزم کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے عمل کو لے کر پھریں گے. یہاں رمضان میں خروج کو بڑھاؤ. رمضان میں خروج، مصر والوں نے بتلایا کہ ان کے ہاں رمضان کے مہینے میں ایک مسجد سے 200 جماعتیں سیر روزہ کی نکل جاتی ہیں. ایک مسجد سے 200 جماعتیں رمضان میں، کم سے کم 70 جماعتیں ایک مسجد سے نکل جاتی ہیں. سیر روزہ 70 جماعتیں ایک مسجد سے، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 200 جماعتیں ماہانہ سیر روزہ. اور یہاں یہ بات ہے کہ جی وہ کیسے نکلے؟ رمضان آ گیا. رمضان تو نکلنے کے لیے آیا تھا، رمضان تو نکلنے کے لیے آیا تھا. ہمیں صحابہ کی زندگی میں کوئی موقع ملتا نہیں، دکھ کا یا بیماری کا، غم کا یا خوشی کا، قرض کا یا لاکھوں روپے کے ہوتے ہوئے، رمضان کا یا شوال کا، کوئی موقع ایسا ملتا نہیں جس میں صحابہ اللہ کے راستے میں نہ نکلے ہوں. کوئی موقع نہیں، کوئی موقع نہیں. اس لیے عزم کو ارادے کرو کہ انشاءاللہ رمضان میں خروج کرنا یہ دعوت عبادت کو عملی طور پر جمع کرنے کا مہینہ ہے. اس کے لیے عزم کریں. جو علماء سال کے لیے آئے ہیں وہ سال پیش کریں. جو علماء جو علماء سال لگا چکے ہیں وہ بیرون کے سال، عرب کے سال کی ارادہ کریں. اور جو 3 مرتبہ کم سے کم 4 ماہ لگا چکے ہیں ایسے ساتھی باہر کے ملکوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. ہمت کر کے فرمائیں. 4 مہینے رمضان، شوال، ذوالقعدہ. اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ. اور بتائیں. سالانہ 6 مہینے کے لیے. سالانہ 6 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے. جی 4 مہینے کی اللہ الہ آباد 5 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے. خرچ کیا ہے 70,000 اور پڑھا سکتا ہے. اور بتائیں جن کے 3 دفعہ 4 مہینے لگ چکے ہوں 5 مہینے کے لیے، جو علماء سال کے لیے آئے ہیں سال کے لیے پیش کر. جی 5 مہینہ اوکھلا کی جماعت اللہ قبول فرمائے. اور بتائیں جی میرٹھ کی جماعت کتنا خرچ ہے 70,000. جی اور بتائیں میرٹھ کی جماعت. جی 4 مہینے 5 مہینے اللہ قبول فرمائے. جی 2 ماہ مستورات اللہ جی اللہ قبول فرمائے. جی اور بتائیں انگول کی جماعت 5 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے. جی اللہ قبول فرمائے. جی
اللہ قبول فرمائے. 26 جماعتیں بھی موجود ہے, 5 آ گیا. اللہ